السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، لاہور سے چودھری غلام حسین صاحب، اسلام آباد اسٹوڈیو میں حسن ایوب، آئی ایم یور ہوسٹ خاور گمن۔ آج کچھ 4-5 سٹوریز اپنے پروگرام میں ہم نے شامل رکھی ہیں جس کے اوپر بات کریں گے۔ شیر افضل مروت صاحب جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، آپ کو پتہ ہے کہ بڑے دھوم دھڑکے سے پارٹی کے اندر ان کی انٹری ہوئی۔ آج خبر آ رہی ہے کہ ان کو پارٹی سے فارغ کر دیا گیا ہے۔ کیوں فارغ ہوئے ہیں پارٹی سے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ اپوزیشن الائنس کی ایک اور میٹنگ ہوئی ہے اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے ایک بار پھر بھرپور کوشش کر رہی ہے کہ یہ جو اپوزیشن اتحاد بننے جا رہا ہے اس کی لیڈرشپ کا جو کردار ہے مولانا فضل الرحمان صاحب اپنے ہاتھ میں لے لیں۔ کیا وہ کامیاب ہوں گے اس کوشش میں، اس کے اوپر بھی بات ہوگی۔ آج ہم نے اخبارات کے اندر ایک خبر دیکھی، محترم رانا ثناءاللہ صاحب کچھ جو بات کر رہے ہیں 2 ججز صاحبان کے حوالے سے کہ وہ کچھ ایسے ان کے ریسنٹ جو بیانات ہیں یا کچھ انہوں نے کچھ اس طرح کے ایکٹس کیے ہیں جس سموتھ فنکشننگ آف جو ہے جوڈیشری اس کے اوپر اثر پڑ رہا ہے، تو دیر از اے پاسبلٹی کہ ان کے خلاف ریفرنس فائل ہو جائے۔ پچھلے دنوں حسن ایوب نے بھی، یاد ہوگا آپ کو، رادر کل بھی بات انہوں نے کی تھی کہ آرٹیکل 209 جو ہے وہ آنے والے دنوں کے اندر بھرپور اس کا استعمال ہونے جا رہا ہے۔ کوئی بھی ڈسپلن کی خلاف ورزی کرے گا خاص طور پر عدلیہ کے اندر تو اس کے اوپر جو ہے پھر اس کی سکروٹنی ہوگی۔ لیکن آج ہماری جو سب سے پہلی سٹوری ہے، آئی ایم ایف کا وفد پاکستان کے اندر ملاقات جو موجود ہے، اس کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور ملاقاتوں کا جو دائرہ ہے وہ تھوڑا سا میرے خیال میں اس دفعہ شاید میڈیا کے اوپر آ گیا ہے یا ایک انپریسیڈنٹڈ پہلی دفعہ یہ واقعہ ہو رہا ہے اور اس کے اوپر کافی بحث ہو رہی ہے۔ لیکن ہمارے پرائم منسٹر محترم شہباز شریف صاحب کی 2 دن پہلے وہ جو یو اے ای کے دورے پر تھے، وہاں پہ ان کی آئی ایم ایف کی جو ہیڈ ہے ان سے ملاقات ہوئی ہے اور اس ملاقات کا احوال جو آج انہوں نے اپنے جو کابینہ کے لوگ ہیں ان کو بتایا، وہ تو بہت خوش ہیں۔ کل میری ایم ڈی آئی ایم ایف سے ملاقات ہوئی، وہاں پر میں آئی ایم ایف کے جو ایم ڈی کے الفاظ کو دہرانا چاہتا ہوں۔ پرائم منسٹر وین دس پروگرام واز بینگ ڈسکسڈ ایٹ our forum, there were many negative voices, she said. And they said, what we have seen in the past, it will be a repeat of the past. She took a pause and said, Prime Minister, I took a risk, I took this decision, and I wanted to convey that, well, past is past, this time it will be different. I said, thank you very much, Managing Director. Together we have proven them wrong. And then she praised ٹیم پاکستان موسٹ لیوشلی۔ میں نے حالیہ سالوں میں اس طرح کے ایک انٹرنیشنل فورم کی ہیڈ کے منہ سے اس طرح کے الفاظ نہیں سنے۔ دس اپریسیشن ڈز ناٹ کم دیٹ ایزلی، یو ہیو ارنڈ اٹ تھرو یور ہارڈ ایفرٹس اینڈ انٹائرنگ ایفرٹس، سو آئی لائک ٹو اپلاڈ یور ایفرٹس، بگ ہینڈ فار۔ شہباز شریف صاحب نے اپنی جو ظاہر ہے حکومت کی کارکردگی کو اس حوالے سے سراہا، تعلیم بھی بجائیں۔ کرسٹلینا جورجیوا یہ جو ایم ڈی ہیں آئی ایم ایف کی، انہوں نے ایک ٹویٹ بھی کیا آج کی تاریخ میں، وہ بھی یہ فرما رہی ہیں کہ ونڈرفل ٹو میٹ پرائم منسٹر سی ایم شہباز اینڈ ہز ٹیم. I am encouraged by their strong commitment to Pakistan's IMF supported reforms and support their decisive actions to pave the way for higher growth and more jobs for Pakistan youth population. وہ بھی اس بات کا اقرار کر رہی ہیں کہ پاکستان جو ہے جو بھی کمٹمنٹس کی تھی IMF کے ساتھ اس کے اوپر بالکل لیٹر اینڈ اسپرٹ عمل کر رہا ہے، اور وچ از گڈ فار پاکستان کی جو یوتھ پاپولیشن ہے ان کے مستقبل کے لیے، ان کی نوکریوں کے لیے. شعیب نظامی ہمارے نمائندہ خصوصی جو فائنانس کو کور کرتے ہیں ان سے جانتے ہیں کہ ابھی یہ جو آئی ایم ایف کا مشن ہے اس کی کتنی ملاقاتیں ہو گئی ہیں اور کتنی ملاقاتیں باقی رہ گئی ہیں. شعیب بہت شکریہ. کل جو ہے چیف جسٹس پاکستان کے ساتھ ملاقات ہو گئی تھی، اگلی جو اہم ملاقات ہے وہ چیف الیکشن کمشنر کے ساتھ ہے. باقی تو ظاہر ہے فائنانس اور آڈیٹ جنرل چیئرمین ہے، باقی لوگوں کے ساتھ خاص طور پر فائنانس ڈویژن کے جو ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے ساتھ تو ملاقات کے روٹین کا معاملہ ہے. لیکن یہ جو 2-3 محکمے ہیں جس میں چیف جسٹس پاکستان، چیئرمین نیب کی بات کی اور ساتھ میں چیف الیکشن کمشنر، تو کتنی ملاقاتیں ابھی باقی رہ گئی ہیں اور کتنی ہو گئی ہیں؟ جی، جو ملاقاتیں ہوئی ہیں اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ ملاقات جو ہے آڈیٹ جنرل آف پاکستان سے ہوئی ہے، جس میں حکومت کے جتنے بھی پبلک سیکٹر کے ادارے، محکمے اور وزارتیں ہیں
ان کا جو آڈٹ کا نظام ہے اس پر بات چیت ہوئی ہے، اور IMF کے ڈیلیگیشن نے جو اب تک PAC کی فیصلے ہوتے ہیں ان پر عمل درآمد نہ ہونے کے اوپر جو ہے وہ ایک اطمینان کا اظہار نہیں کیا، اور یہ بڑی امپورٹنٹ پوائنٹ تھا کہ جو PAC فیصلے کرتی ہے ان پر عمل درآمد نہیں ہوتا یا خود فرضی کا شکار ہوتا ہے۔ یہ جو ہے AGP کے ساتھ جو ملاقات ہوئی اس میں ڈسکس ہوا۔ FBR کے ساتھ جو ملاقات ہوئی ہے اس میں جو FBR کی کو ڈیجیٹلائز کرنا ہے اور اس میں جو کرپشن کا خاتمہ کرنا ہے، جتنے بھی ٹیکس چوری کے امور ہیں اس کے لیے جو اقدامات کیے جانے ہیں ان پر بات چیت ہوئی ہے۔ اسمگلنگ کے روک تھام سے متعلق ایشوز پر بات چیت ہوئی ہے۔ سیکورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے کارپوریٹ سیکٹر سے متعلق اور کارپوریٹ سیکٹر کی جو مشکلات ہیں، اسی طرح جو اسٹاک مارکیٹ کے اندر جو طریقہ کار ہے اس کو شفاف بنانے کے لیے مختلف امور پر بریفنگ دی گئی ہے۔ آج ان کی جو ہے وہ منسٹری آف لا میں بھی ملاقات ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ باقی اداروں سے ملاقات بھی رکھی گئی ہے۔ الیکشن کمیشن سے ملاقات جو ہے اب تک نہ شیڈول میں بتایا گیا کتنے بجے اور نہ اس کو جو ہے ظاہر کیا گیا ہے، فی الحال اس کو سیکرٹ رکھا گیا۔ ایون کہ جو لا منسٹری کی ملاقات ہے اس کو بھی جو ہے وہ ڈینائی کیا جا رہا ہے کہ ملاقات نہیں ہوئی۔ تاہم جو سورسز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ملاقات ہوئی ہے، اس میں جو مختلف ججز کی ٹریننگ سے متعلق ایشوز ہیں اس پر ان کی جو تقرری ہے اس کے اوپر جو ہے کچھ بات چیت ہوئی ہے اور کچھ امور پر بات چیت ہوئی ہے۔ تو یہ دو امپورٹنٹ ملاقاتیں۔ لیڈر آف دی اپوزیشن کے ساتھ کوئی ملاقات طے ہوئی ہے؟ یہ بتائیں، آپ کے جو کہہ رہے تھے کہ عمر جوب صاحب کو ہدایت کی تھی بانی چیئرمین تحریک انصاف نے کہ آپ وہ ڈوزیئر بھی دینا ہے جو کہ 400 پیجز کے اوپر مشتمل ہے، ایک بکلیٹ ہے۔ جی اب تک جو شیڈول ہے اس میں ملاقات نہیں ہوئی، یہ چونکہ سارا کا سارا جو ملاقاتوں کا سلسلہ ہے وہ لا سے متعلق ہے اور جو ہماری گورننس اور اس کی جو کرپشن ہے اس سے متعلق ہے، تو اس لیے جو ہے یہ اگر کل پروگرام ہوتا تو پھر جو ہے وہ اس کے اوپر آنے والی حکومتوں سے، جیسے انہوں نے جو لاسٹ پروگرام لیا تھا اسٹینڈ بائی ایجمنٹ والا، اس کے اندر یہ اہتمام کیا گیا تھا کہ تمام کے تمام جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں ان سے ملاقات کر کے جو ہے وہ حتمی فیصلہ کیا جائے گا، جب ان کی حکومت آئے گی تو یہ پروگرام جو ہے یہ کنٹینیو کیا جائے گا۔ لیکن اس کے اندر جو ہے وہ اس سلسلے میں اب تک ملاقات سے متعلق کوئی چیز۔ اچھا شعیب، یہ بتائیے گا کہ یہ جو مشن ہے یہ اپنی رپورٹ کب تک یہ دے گا، اور اس کا جو اثر ہے وہ ہماری کون سی ٹرانچ پہ ہونا ہے، وہ کتنے ڈالرز ہمیں مل رہے ہیں اور کب ملنے ہیں؟ جی یہ جو ملاقات ہے، جو GCDA جو ہے ان کا گورننس کرپشن ڈائگنوسٹک اسسمنٹ جو ہے، یہ جولائی میں رپورٹ یہ مرتب ہوگی۔ اس وقت تک پاکستان کو دو قسطیں اور مل چکی ہوں گی، ایک تو یہ مارچ والی اور دوسری جو ہے جون والی۔ تو اس کا اس کے اوپر اثر نہیں ہونا، لیکن چونکہ بینچ مارک ایک ہے، ایک اسٹرکچر بینچ مارک ہے جو ہمیں حاصل کرنا ہے، اس میں جو ہے یہ گورننس کا ایشو ہے، اور پوری کی پوری جو ہے وہ ٹرانسپیرنسی، سول سرونٹس کی جو خدمات ہیں اس کے اوپر شفافیت، میرٹ ان کی جو ہے وہ اثاثے پبلک کیے جانے سے متعلق امور ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں ایک بینچ مارک کے اندر تو ہیں، لیکن ابھی جو ہماری اگلی دو قسطیں آنی ہیں اس کے اوپر اس کا اثر نہیں ہوگا۔ ابھی جو ہے IMF کی جو ابھی ٹیم جو ہمارا مشن ہے جو ہمارا جائزہ لینے کے لیے آئے گا وہ فروری کے آخری ہفتے یا پھر مارچ سے پہلے ہفتے میں پاکستان آئے گا، اور 14 ڈیز تک جو ہے وہ تمام کے تمام امور کا جائزہ۔ اچھا شعیب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ہم چوہدری صاحب آپ کو سنواتے ہیں مفتاح اسماعیل صاحب، چونکہ پہلی جو ون حکومت بنی تھی اس کے انیشیل فائنانس منسٹر تھے، انہوں نے IMF جو ہے پیکج لاک کیا تھا سب سے پہلے، تو وہ کیا فرما رہے ہیں یہ جو موجودہ مشن ہے اس حوالے سے؟ یہ جو IMF پاکستان آ رہا ہے، یہ پچھلی جو کرنٹ جو ہم نے IMF کا جو ایگریمنٹ کیا تھا اس پہ ہم نے ایک یہ کہا تھا کہ آپ کو ہم ایکسس دیں گے کہ آپ اپنی ٹیم بھیجیں اور ہماری گورننس اور کرپشن اور دیگر چیزوں پہ آپ اپنا ایک مشن بھیجیں اور اس کے اوپر ایک رپورٹ جولائی 2025 میں شائع کریں۔ تو یہ اس پس منظر میں یا اس ریلیونس میں آ رہا ہے پاکستان۔ اس پہ صرف اتنی سی بات ہے کہ یہ رپورٹ شائع ہوگی، لیکن میرا یہ خیال ہے، آئی کوڈ بی رانگ، کہ اس رپورٹ میں پھر کچھ ریکمنڈیشنز آئیں گی جو اگلی قسط تک جو ہے نا پھر وہ IMF اپنا اسٹرکچرل بینچ مارک کر دے گی۔ تو ابھی تو یہ کچھ نہیں کہیں گے، پہلے رپورٹ آئے گی پھر اس پہ بحث تھوڑی سی کریں گے، اور اس کے بعد پھر یہ اکتوبر نومبر میں شاید کبھی یہ کہیں گے کہ یار اس کو بھی اسٹرکچرل بینچ مارک کر دو۔ رانا ثناءاللہ صاحب سے بھی سوال کیا گیا کہ IMF کا جو مشن ہے اس کی ملاقاتیں جس طرح رپورٹ ہو رہی ہیں، جس طرح اس کے اوپر بحث ہو رہی ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ ان کا جواب بھی سنیے۔ IMF کا جو مشن ہے وہ چیف جسٹس یحییٰ افریدی سے ملا ہے، اب ان کی کیا توقعات ہیں ہم سے، یا وہ کیا شورٹیز چاہتے ہیں ہماری جوڈیشل سسٹم سے؟ نہیں، یہ ملاقات جو ہے یہ اپریل میں یا لاسٹ سپٹمبر میں
ड्यू थी, बावजूद जो नहीं हो सकी और अब वो हो रही है। इसको ऐसे ही आउट ऑफ प्रोपोर्शन जो है वो अहमियत दे दी है मीडिया ने, उसमें कोई ऐसा मामला नहीं है। ये एक रूटीन मैटर है, जहाँ पे वो IMF का प्रोग्राम होता है तो वहाँ पे वो इन चीज़ों के ऊपर भी जो है वो आगाही हासिल करते हैं। चौधरी गुलाम हुसैन साहब, जिस अंदाज से मैं देख रहा था कि उनकी जो MD हैं क्रिस्टलिना साहिबा, उन्होंने भी तारीफ की है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद भी जो उस वाक़े का इजहार किया है। उसके साथ साथ ज़ाहिर है IMF हम 23rd प्रोग्राम के अंदर हैं, वो मुख्तलिफ मुलाकातें तो माजी में भी करते रहे। सो मुलाकातों के ऊपर इतनी ज़्यादा मीडिया के ऊपर बहस ऐसे खाम में जिस तरह राना सनाउल्लाह साहब फरमा रहे हैं, आपको लगता है कि जिस स्टॉर्म में टी कप है, इसके अंदर कोई वो उस तरह का मीट नहीं है इस स्टोरी के अंदर जितना इसके अंदर को ढूंढने की कोशिश की जा रही है? चौधरी साहब नहीं, अगर वो IMF की हेड जो है वो तारीफ कर रही हैं कि आपने हमारी शराय पर अमल किया है, तो फिर आप इसको क्या, यानी उसको तो आप ज़ेर बहस ना लाए, लेट इट बी लाइक दैट। लेकिन ये जो सुप्रीम कोर्ट का विजिट है ये डेलीगेशन का, और उसमें गुड गवर्नेंस, करप्शन और इन चीज़ों का जो जिक्र है, बल्कि उसका मिशन का नाम ही इस तरह का है, तो उसको आप इग्नोर कर देंगे तो इसका मतलब है कि जो आपने लूट मचाई हुई है या जो पाकिस्तान में अंधेरगर्दी मची हुई है उसकी तरफ आपको अब परेशानी होनी चाहिए कि अगर आप गुड गवर्नेंस नहीं लेके आ सकते तो आज या कल फिर ये आपके मुंह पर मारेंगे जो अदारे आपको पैसे देते हैं। लेकिन आज उन्होंने तारीफ की है तो वन मस्ट एक्नॉलेज दैट द IMF चीफ हैज़ appreciated Pakistani effort to fulfill the requirements for getting further tranches of loan from IMF। तो वो बात तो समझ आती है, लेकिन अगर आपने करप्शन और लूटमार को अपना वतीरा रखना है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, ये काम नहीं चलेगा। अच्छा शुएब, मुझे ये बताइएगा कि ज़ाहिर है कम्प्रीहेंसिव जो है वो एक रिपोर्ट इसके ऊपर वो तैयार करेंगे क्योंकि मुख्तलिफ वो इदारों के साथ मिल रहे हैं। सो आपकी नज़र में, आप काफ़ी अरसे से फाइनेंस मिनिस्ट्री को देख रहे हैं, इस दफ़ा ये जो बेंचमार्क तय होंगे, जिस तरह आपने बताया कि इसका मकसद ये है कि एक नए बेंचमार्क तय किए जाएंगे जिसको हमें फुलफिल करना होगा। बहसीत पाकिस्तानी मेरे ख्याल में हमें ज़रूरत है रिफॉर्म की। अगर IMF हमें कोई अच्छी बात बताता है तो उसके ऊपर अमल दरामद करने में तो कोई बुराई नहीं है। तो ये जो खामखा का इसके ऊपर शोर क्यों कुछ अतराफ में हमें सुनने को मिल रहा है? सबसे बात यह है कि ये 2018 में IMF ने ये जो है ना GCDA जो है वो इंट्रोड्यूस कराया था। ये फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में हो रहा है। मैं कल इसकी माली की रिपोर्ट पढ़ रहा था और वो उस माली की रिपोर्ट में उन्होंने जो है बाल की खाल उतारी हुई है। जो इस वक्त हालात पाकिस्तान में हैं, ये रिपोर्ट अगर वो मुरतब करते तो इस बात का इम्कान है कि जो इनकी वो डॉक्यूमेंटेड हो जाएंगी और हिस्टोरिकल सूरत इख्तियार कर लेंगी क्योंकि ये 20 मुल्कों में करने जा रहे हैं इस तरह की। अब तक 4 रिपोर्ट्स हमने जो है वो पब्लिक कर दी हैं, श्रीलंका की, मोरिटानिया की, ज़ैम्बिया की और माली की। तो वो जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसके अंदर एक लाइन के अंदर बड़े जो है वो मैंने कहा कि बाल की खाल उतार के जो है उन्होंने रख दी है। तो अगर पाकिस्तान से मुतालिक भी रिपोर्ट इस तरह की आती है और वो इन हालात में कोई ऐसी चीज़ें सामने आ जाती हैं तो ये आने वाले वक्तों में पाकिस्तान के जो बाकी डोनर्स हैं उनको भी मुतासिर करेंगी। क्योंकि गवर्नेंस के इशूज जो हैं वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं होते बल्कि ADB के लिए भी है, वर्ल्ड बैंक के लिए भी है, क्योंकि शफाफियत के इशूज फिर वहाँ तक भी चले जाएंगे। तो इसलिए जो है वो हम हुकूमत पाकिस्तान की कोशिश यही कर रही है कि जहाँ जहाँ वो एक्सेस मांग रहे हैं, जो वो इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं उनको जो है वो फराहम की जाए ताकि किसी किस्म का कोई शक व शुबा उनके जहन में ना रहे। और जितनी चौधरी साहब सवाल करना चाह रहे हैं शेख जरूर की। जी चौधरी साहब। निज़ामी साहब, ये सुप्रीम कोर्ट विजिट जो है रूटीन मैटर है IMF का। पहले कितने विजिट हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के? और अभी लॉ मिनिस्ट्री वाले और ये जो अगर तो ऐसा भी चूंकि इस वक्त हम कभी जो है वो ये फैसिलिटी IMF ने कभी हमसे मांगी ही नहीं थी। ये जो ग्लोबल करप्शन और गवर्नेंस की जो डायग्नोस्टिक असेसमेंट है ये 2018 में आई है। तो फर्स्ट टाइम ये पाकिस्तान में इस तरह से आ रही है। और चूंकि कल हसन अयूब भी प्रोग्राम में यही डिस्कस कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनके वो सिर्फ CJP नहीं है बल्कि उनके पास और भी जिम्मेदारी है जिसकी वजह से ये जो है उनको मुलाकात करनी पड़ी है।
اور وہ فنانس نے بھی ان کو کہا ہے کہ تاکہ وہ خود بھی جا کر جو ہے سی جے سے مل لیں اور تمام کے تمام ایشوز کو خود جو ہے چلیں شعیب ہمارے ساتھ رہیے گا. میں حسن سے ذرا تھوڑا سا اس کے اوپر فردر ایڈ آن چاہوں گا. ظاہر ہے دیکھیں ناٹ لیس دین جب ان کی اپنی ایم ڈی یہ کہہ رہی ہے کہ جی پاکستان نے ابھی تک جتنی ہمارے ساتھ کمٹمنٹ کی ہیں, تو میں تو اس کو دوسرے اینگل سے دیکھ رہا ہوں. پاکستان کے اندر ریفارمز کی ضرورت ہے, اگر سوال ہے تو ریفارمز کی ضرورت ہے. پاکستان کے اندر جو اسٹرکچرل ریفارمز ہیوی ریڈیکل چینجز کی ضرورت ہے, اس کے ریڈیکل چینجز کی ضرورت ہے. پاکستان کے اندر جو انصاف کی فراہمی کے اندر جو پرابلمز ہیں ان کو حل کرنے کی ضرورت ہے. پروٹیکشن رائٹ, وہ جو ہے پراپرٹی رائٹس کا جو ہے پراپرٹی رائٹس ان کا کنسرن ہے جی. ملاقات کی وجہ بھی جو بیسیکلی ہیڈ ہیں این جے پی ایم سی کے, جو چیف جسٹس سپریم کورٹ پاکستانی ہیں, جو کہ ذیلی کمیٹی ہے لا اینڈ جسٹس کمیشن کی, اور لا اینڈ جسٹس کمیشن کے بھی چیئرمین چیف جسٹس سپریم کورٹ پاکستان ہوتے ہیں. تو جب وہ چیف جسٹس بنتے ہیں, کانسٹیٹیوشنل پوسٹ ان کے پاس آتی ہے, تو پھر آٹومیٹکلی ان آگے ذیلی اداروں کے بھی سربراہ چیف جسٹس ہی ہوتے ہیں, چیئرمین ہوتے ہیں, کہیں پریزیڈنٹ ہوتے ہیں, کہیں ہیڈ ہوتے ہیں. یعنی جیسے آپ سپریم جوڈیشل کونسل میں دیکھ لیں, اس کے ہیڈ بھی چیف جسٹس ہوتے ہیں, جوڈیشل کمیشن کے ہیڈ بھی چیف جسٹس ہیں. اس طرح این جے پی ایم سی نیشنل جوڈیشل جو ہے پالیسی میکنگ جو ہے, اس کا بھی ہیڈ وہ ہے چیف جسٹس ہیں. اب انہوں نے بتانا ہے جی کہ کیا پالیسی میکنگ کام ہو رہے ہیں, کیا ریفارمز ہو رہے ہیں, یہی تھوڑی سی بات انہوں نے ایکسپلین کی ہے اور آگے چلے گیا. پراپرٹی کے ایشوز ہیں, لیٹیگیشنز ہیں, پھر ایف بی آر کی لیٹیگیشنز ہیں, جہاں پر جو بھی چیز ہے یعنی اس کو اسٹرکچرل جو تبدیلیاں لے کر آ رہے ہیں اس حوالے سے ذکر کیا, اکاؤنٹیبلٹی کا ذکر کیا. تو انہوں نے بطور چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان ملاقات نہیں کی. یہ ملاقات تھوڑا سا آپ اس بات کو ٹیکنیکلی سمجھیں. اب اس کو اب جو بھی رنگ دینا چاہیں, لیکن پہلے ماضی میں کبھی اس طرح کی ملاقات ہوئی نہیں ہے. لیکن یہ دیگر 20 ممالک میں جیسے شعیب بتا رہے ہیں, وہاں پر بھی یہ چیز ریپلیکیٹ ہو رہی ہے, وہاں پر بھی یہ چیز ہوگی. تو انہوں نے پک کیے ہیں 20 ملک, اس میں پاکستان بھی فال کرتا ہے انفارچونیٹلی. اب پاکستان میں جو ریفارمز ہونی چاہیے جی, آئی ایم ایف کا ڈسپلن بالکل سخت ہوتا ہے, بیلٹ ٹائٹننگ ہوتی ہے, لیکن وہ کس کی بہتری کے لیے, ہماری اپنی بہتری کے لیے. اور جو آئی ایم ایف کی سربراہ نے جو بات کی وہ خوشائند ہے. ایک چیز اور بڑی امپورٹنٹ ہے, ہمیں اس وقت بحیثیت پاکستانی دیکھنا ہے کہ آئی ایم ایف سے اگر پاکستان کو جو لون مل رہا ہے اس سے باقی دیگر ڈونرز بھی کلبڈ ہیں. تو اگر ہم اس کو سبوٹاج کریں گے یا اس کے خلاف کوئی چیز کریں گے تو وہ حب الوطنی نہیں ہوگی. بانی چیئرمین تحریک انصاف نے جو ہدایت دی, جو 400 پیجز پر مشتمل ایک ڈوزیر انہوں نے تیار کیا ہوا ہے, یہ بیسیکلی وہ انٹرنیشنلی پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے ان کا ایک ایفرٹ ہے. اسی حوالے سے جو یہ خطوط بھی لکھ رہے ہیں نا, جو کبھی چیف جسٹس کو, کبھی آپ دیکھ لیں جناب وہ چیف آرمی سٹاف کو, ان خطوط کا مقصد بھی یہ ہے کہ اس جو پروپیگنڈا بھی انہوں نے کرنا ہے, جو مہم چلانی ہے پاکستان کے خلاف, اس میں یہ اپنا بیسیکلی اس کو یہ فیول دے رہے ہیں. یہی آبجیکٹو ہے. پہلے خط لکھنے تھے انہوں نے آئی ایم ایف کو کہ پاکستان کو کس طرح دے, پاکستان ڈیفالٹ کرے سری لنکا کی طرح. الحمدللہ پاکستان اسٹیبل ہو چکا ہے, آئی ایم ایف بھی تعریفیں کر رہا ہے, وہ چیز ہضم نہیں ہو رہی ان سے. اچھا شعیب, بہت شکریہ ساری تفصیلات دینے کے لیے. اچھا غلام حسین صاحب, تھوڑی سی بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد بات کریں گے, رانا ثناءاللہ صاحب کا ایک بیان سامنے آیا ہے, ان کے بیان کو لے کے کچھ خبریں بھی چھپی ہیں آج میڈیا کے اوپر کہ 2 سینئر جو ججز ہیں سپریم کورٹ کے اندر, وہ کوئی ان کے حوالے سے ان کے کنسرنز ہیں, اور یہ بتا رہے ہیں کہ یہ میرا ذاتی اس کے اوپر ویو ہے, یہ حکومت کا ویو نہیں ہے, اور وہ کیوں کر ایسی بات کر رہے ہیں. اور کل ایک آپ کو یاد ہوگا کچھ ریمارکس تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک محترم جج صاحب کے, اس کے اوپر پھر اسپیکر نیشنل اسمبلی نے بھی ریئیکٹ کیا تھا. تو اس سارے معاملے کے اوپر بات کریں گے آفٹر دا بریک. ویلکم بیک. سیاسی مشیر ہیں پرائم منسٹر صاحب کے, فارمر لا منسٹر ہے, کیونکہ اس دفعہ وہ فیصل آباد سے الیکشن جیت نہیں سکے تھے. رانا ثناءاللہ صاحب پاکستان مسلم لیگ نون پنجاب کے وہ صدر بھی ہیں. ان کا بیان آج اخبارات کے اندر چھپا ہے, اور کل انہوں نے ایک ٹیلی ویژن کو انٹرویو دیا تھا. دی نیوز کے اندر سٹوری ہے, ریفرنس پاسبل اگینسٹ 2 سپریم کورٹ ججز رانا ثناءاللہ صاحب alleges their action disrupting smooth functioning of apex courts, clarifies it is his opinion, matter not discussed in cabinet. وہ بتا رہے ہیں کہ 2 ججز صاحبان کے جو ایکشنز ہیں وہ اسموتھ فنکشننگ جو ہے عدلیہ کی, اس کے جو ہے خلل ڈال رہے ہیں اس کے اندر. لہٰذا پاسبل ہے کہ ان کے خلاف ایک جو ہے ریفرنس فائل کیا جا سکے, لیکن ساتھ میں انہوں نے کلیریفائی کر دیا ہے کہ یہ میری ذاتی رائے ہے, یہ کابینہ کے اندر معاملہ ڈسکس نہیں ہوا. اسی طرح اردو کے اندر بھی یہ خبر نوائے وقت میں چھپی ہے, سپریم کورٹ کے 2 ججز کا طرز عمل ایسا ریفرنس ہو سکتا ہے. جب وہ جو ان کا بیان ہے, جو انٹرویو جو انہوں نے دیا, اس کے اندر کیا فرمایا سنی.
हुकूमत जो है और रेफरेंसेस बनाने की हामी में है? देखें, 2 सीनियर जजेस जो सुप्रीम कोर्ट में हैं, उनके बाज़ मामलात में उनका जो तर्ज़ अमल है, मैं इंतहाई एहतराम के साथ और उनकी जो पोजीशन हैसियत है उसको मलूज़ खातर रखते हुए ये मेरी राय है कि रेफरेंस बनाया जा रहा है या नहीं बनाया जा रहा है इसके बारे में मुझे कोई इल्म नहीं है, लेकिन बाज़ मामलात ऐसे हैं कि ये बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा जी बाज़ मामलात ऐसे हैं कि ये बनाया जा सकता है। कल जो है जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने भी कुछ रिमार्क्स दिए थे, उसके ऊपर स्पीकर अयाज सादिक साहब नेशनल असेंबली, उनका भी एक हमने जो है कमेंट सुनने को हमें मिला था। क्या फरमाया था, सुनिए। आज मीडिया में मैंने एक रिपोर्ट देखी है लॉ मिनिस्टर साहब, जिसमें एक ऑनरेबल जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उन्होंने कमेंट किया है कि उन्होंने पार्लियामेंट का नाम यूज किया है, उन्होंने एग्जेक्टिव और जुडिशरी का कि ये कोलैप्स कर गई। Nobody has a right to give a statement against the Parliament of Pakistan. This is our prerogative. If this is true, I hope this is not true. If this is true, please convey to that honorable judge. It is, please convey to the honorable judge, this is not acceptable to the Parliament. दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल टू द पार्लियामेंट, और ये बिल्कुल उनका प्रेरोगेटिव नहीं है। पार्लियामान के अंदर जो भी हम काम कर रहे हैं अपनी मर्जी से करेंगे, ये स्पीकर अयाज सादिक साहब का कहना था। आप काफ़ी अरसे से एक खबर दे रहे हैं, कल भी आपने इसके ऊपर बात की कि आइन का आर्टिकल जो 200 है वो एक्टिव होने जा रहा है। नाज़रीन, आइन का आर्टिकल 209 ये कहता है कि पाकिस्तान के अंदर जो आला अदलिया के जजेस हैं, हाई कोर्ट्स के या सुप्रीम कोर्ट के, अगर उनको उनकी नौकरी से बर्खास्त करना है, उनको सैक करना है, उनको फायर करना है, उनका कोई मिसकॉन्डक्ट है उसको डिटर्मिन करना है, तो उसको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल आर्टिकल 209 के तहत जिसका जो बनती है वो तय करेगी, जिसके अंदर जिसको हेड करते हैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान और उसके जो बाकी मेंबरान 5 सीनियर जज साहिबान होते हैं। तो ये सारा मामला है। तो कितनी जल्दी आप ये आर्टिकल, ये जो इस सुप्रीम जस्टिस काउंसिल को एक्टिव करने जा रहे हैं, क्योंकि कुछ आपकी स्टोरी का हवाला तो राना सनाउल्लाह साहब ने दे दिया। बस राना साहब को उससे लेते ना, इस पर कमेंट लेते हैं। अब आप राना साहब की स्टेटमेंट के ऊपर मुझसे आपकी स्टोरी को उसके साथ जोड़ा है राना साहब की स्टेटमेंट, और फिर वापस आपके पास आ रहे हैं, आप इस पे भी नाराज हैं? अच्छा नहीं, देखिए बात ये है कि जो राना साहब बात कर रहे हैं ना, सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जजेस, मेरे ख्याल के मुताबिक उससे पहले हाई कोर्ट के 2 जजेस जो है ना उसकी जद में आएंगे। दो जजेस आएंगे, और अब टोटल 4 हो गए। नहीं, मेरे ख्याल से पहले जो है ना, अभी तक तो हाई कोर्ट के 2 जजेस हैं। ये सुप्रीम कोर्ट वाली बात वो कर रहे हैं, इस वक्त तक ऑन टेबल कोई चीज नहीं है। हाई कोर्ट के 2 हैं चीज, जो इस्लामाबाद से ताल्लुक है। हाई कोर्ट के जो 2 जजेस हैं इस्लामाबाद से उनका ताल्लुक है। उनके हवाले से आपकी खबर ये है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, हाँ जी, ये जो जिन्होंने खत लिखा था, ये 2 जजेस का शुमार उन्हीं में शामिल तो नहीं है? खत वाले में ही है, 2 खत वालों में से है। खत वालों में से, बाकी हम जो है ना वो ज्यादा बात नहीं कर सकते ना। नहीं, आई अंडरस्टैंड। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई के ऊपर भी हम बात नहीं कर सकते, वो भी एक ऑर्डर मौजूद है। लेकिन बहरहाल माजी में चीफ जस्टिस काजी फाइसा का जो मामला था, उस पर तो तमाम तबसरे तजिए वगैरह होते रहे, ठीक है। उस टाइम वो चीज जो है ना वो पसे पुश डाल दी गई थी। लेकिन अब देखते हैं दोबारा, अब दूसरे मोज़िज़ीन आ रहे हैं, हालांकि वो तो उज़्मा के मोज़िज़ थे, ये आलिया के मोज़िज़ हैं। अब इनका अगर सपोजली मैटर किसी का आता है तो उस पर मीडिया बात करेगा या खामोशी इख्तियार कर लेगा, ठीक है। वो तो ये भी दोरे मियार मीडिया की आदत है ना। स्टेटमेंट जब स्टेटमेंट आ जाती है, मुझे याद है कि एक जिस काजी फाइज़ा साहब ने, वो आपको पता है, मशहूर ज़माना हुदैबिया केस के हवाले से गैग ऑर्डर इशू किया था, तो उसके ऊपर बात नहीं हुई थी मेरे ख्याल में, इफ यू कैन रिकॉल। पारल जी, इस पर तो देखते हैं अखबारात में पर कोई पाबंदी नहीं है, इसको छापने के हवाले से सिर्फ एक ऑर्डर ऐसा है जिसमें सिर्फ टेलीविजन पर ऐसे तो नहीं हो सकता, सर बता रहा हूँ ना। अच्छा चले साहब, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर है, प्रिंट मीडिया के ऊपर नहीं है जी। आपके लिए जो खबर राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस साहिबान की बात कर रहे हैं, और हसन अयूब साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 जजेस साहिबान की बात कर रहे हैं, टोटल हो गए 4। चौधरी साहब नहीं, तो वो जो मुखालिफ इल्जाम लगा रहे हैं कि अदालतों को पैक करके अपने हामियों से, तो जिनको वो मुखालिफ समझते हैं उनको निकालने के प्लान बना रहे हो, तो दिस इज वेरी मच इन देयर प्लान। वो कर सकेंगे, करेंगे, नहीं होगा क्या, ये तो कल का तो किसी को कोई पता नहीं है ना, तो उनको कर लेने दें। और इतना उन्होंने किया तो ये भी एक रह गया मरहला, उसको भी वो एंड तक लेके जाएं, ताकि ये जब इन्होंने खिलाफ हुंजा फिरे तो फिर रोंदे ना रहन कि हमने फलां काम नहीं किया था।
नाज़रीन, ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर अगर फ़र्ज़ करें जो अभी सपोजली मुबैना तौर पर ये जो खबर आ रही है कि जिस भी जज को के हवाले से कोई रेफरेंस फाइल होगा या शिकायत हो गई तो उसको अपने दिफा का पूरा मौका दिया जाता है, अपने वकील वहाँ पे प्रेजेंट करने का मौका दिया जाता है। तो जाहिर है वो भी एक अदलिया का रूप सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो उतार लेती है और उसके बाद उसके ऊपर फैसला दिया जाता है। माजी के अंदर आपने देखे 2-3 फैसले हालिया दिनों के अंदर। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। अपोजिशन अलायंस जो है वो बनने की कोशिशें भरपूर जारी और सारी है। जो ही कोई अपोजिशन की मीटिंग होती है तो फौरन से पहले प्राइम मिनिस्टर साहब या हुकूमत की तरफ से जो है कोई ना कोई वहाँ पे पहुँच जाता है। मौलाना फजल रहमान साहब के घर पिछले दिन मुलाकात हुई, प्राइम मिनिस्टर साहब चले गए, एक बड़ा सा गुलदस्ता अगर हम दिखा सकें। अब कल एक बार फिर मुलाकात हुई है और उसके अंदर शाहिद खकान अब्बासी साहब, मौलाना साहब हैं, आशिक ज़ई साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम जो बड़ी क़यादत है वो वहाँ पे मौजूद थे। तो कोशिश ये हो रही है कि एक मुतहद जो है अलायंस बनाया जाए जो कि अपोजिशन का जो हुकूमत को टफ टाइम दे। इस हवाले से जब सवाल किया गया राना सनावत साहब से तो उन्होंने बड़ा ही दिलचस्प जवाब दिया। उन्होंने इस बात को वेलकम किया कि अच्छी बात है मौलाना साहब को वो रोपेन कर रहे हैं। जब वो उनके सब पास जाएंगे तो जाहिर है उनकी सियासत के अंदर जो भी खिदमात हैं, उनका तजर्बा है, तो उससे कुछ सीखेंगे ही वो। मेरा ख्याल है कि अगर वो ज्वाइंट अपोजिशन का हिस्सा बनेंगे तो वहाँ पे भी कोई जो है ना कोई ढंग की बात होने लगेगी। वहाँ पे भी कोई हिकमत आएगी, कोई वाइजनेस आएगी। ये रोज़ कभी इधर चढ़ाई कर दो, कभी उधर चढ़ाई कर दो, तो मेरा ख्याल है कि उधर भी कोई बेहतरी आ जाएगी। मैं तो इस हक में हूँ कि वो वहाँ उस इत्तेहाद का हिस्सा हूँ। चौधरी गुलाम हुसैन साहब, आर यू लाइक ये जो आप देख रहे हैं कि मौलाना साहब को टेकिंग द जो रोल एज ए लीड रोल जिसे कहते हैं अपोजिशन अलायंस का? नहीं, उनका जो तजर्बा और उनकी स्टैंडिंग जो है पॉपुलर थ्रू आउट द कंट्री जो लोग हैं, क्योंकि वो एक इशारे पर अपने जो भी उनकी अपने पार्टी की फॉलोइंग है वो लाखों हज़ारों में जमा कर सकते हैं और सब के लिए काबिल कबूल भी होते हैं। हर एक के साथ उनके पीटीआई के साथ उनके ख़राब थे ताल्लुकात, अब उसमें काफ़ी बेहतरी आ चुकी है। इनके वालिद मरहूम जो मुफ्ती महमूद जो थे, आपको याद होगा वो पीने जो बनी थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ पीपल्स पार्टी की, तो उसकी सरबराही जो है मुफ्ती महमूद के पास थी। और ये हकीकत है कि फजल रहमान जो है उनका एक मकाम है और वो समझते हैं कि पिछले इलेक्शन जो है वो उनके साथ ज़्यादती हुई है, तो ऐन मुमकिन है कि वो अगले इलेक्शन के लिए जो मूवमेंट बन रही है उसकी वो सरबराही करना पसंद करें। आपका ख्याल क्या? देखिए, मौलाना जो है एक जेन्युइन लीडर हैं। मौलाना की क़यादत में अगर पीटीआई आएगी तो यकीनन उसको फ़ायदा होगा, लेकिन फिर फैसले मौलाना के होंगे। मौलाना जब फैसला करते हैं तो उसमें वाकई एक फरासत भी होती है, उसमें बलूगत भी होती है, उसमें तजर्बा भी जो है वो रिफ्लेक्ट हो रहा होता है। मौलाना से ज़्यादा तजर्बाकार, मौलाना से ज़्यादा समझदार कोई सियासतदान मौजूद नहीं है। अब देखना ये है कि जो पीटीआई के जो चेयरमैन हैं, बानी चेयरमैन हैं, वो इसकी इजाज़त देंगे कि उनकी पार्टी जो है वो मौलाना के पीछे चले और मौलाना को लीडर मान ले। मानना अगर मौलाना को लीडर मानते हैं तो मौलाना बिल्कुल उनके साथ चलेंगे। अगर मौलाना को लीडर नहीं मानती पीटीआई, लीडर तो है ना कि सरबराह वो हैं तो लीड वो करेंगे, अगर मौलाना को लीडर नहीं मानती तो फिर मौलाना के साथ चलेंगे नहीं। अब देखना फैसला इन्होंने करना है, लेकिन अगर ये चले तो इससे पीटीआई को फ़ायदा हो सकता है। नहीं, फ़ायदा तो अगला जो सवाल ये हो रहा है कि अगर मौलाना ये जो इत्तेहाद बन जाता है तो वो पिछले दिन हमारे प्रोग्राम में मिफ्ता साहब मौजूद थे, उन्होंने कहा कि कंसेंसस मिनिमम ये है कि वी हैव टू गो फॉर द फ्रेश इलेक्शंस जी एज सुन एज पॉसिबल। जी। सो आपको लग रहा है कि मौलाना साहब ये जो मिनिमम कंसेंसस है उसका हिस्सा बन जाएंगे? क्योंकि आपको याद होगा 26वें आईनी तरमीम बिल्कुल बन जाएंगे। तो मेरा ख्याल तब ये था कि मौलाना साहब एट द एंड ऑफ डे, आपको याद होगा मैं बार बार यही कहता था कि वो वोट डाल देंगे, उनको ज़ाहिर पता है, वो उनको नज़र आ रहा होता है कि चीज़ें किस तरह आगे बढ़ानी है। तो मौजूदा जो इस वक्त सिस्टम जिस अंदाज से इस वक्त जो हुकूमत जिस अंदाज से आगे बढ़ रही है, तो मौलाना साहब एक ऐसी अपोजिशन को लीड करने के लिए आपको लग रहा है कि वो राजी हो जाएंगे जिसका काम ज़ाहिर है वो यही कहेंगे न्यू इलेक्शंस? जी बिल्कुल हो जाएंगे, लेकिन मौलाना की अपनी टर्म्स होंगी। मौलाना की टर्म्स के ऊपर आना पड़ेगा पीटीआई को या दीगर जमातों को। मौलाना डिक्टेशन नहीं लेंगे, हाँ, लेकिन मौलाना उनकी इनपुट भी लेंगे। कुछ चीज़ें अपनी मनवाएंगे, कुछ चीज़ें उनकी मानेंगे
اپوزیشن الائنس کی بات کر رہا ہوں, اور پھر مولانا کے ساتھ اگر ورکنگ ریلیشن بنائیں گے تو مولانا بڑی آنیسٹی کے ساتھ, بڑی دلجوئی کے ساتھ اس معاملے کو لے کے چلتے ہیں, قافلے کو لے کے آگے بڑھتے ہیں. مولانا سے آپ کو یعنی دھوکے کی امید نہیں رکھنی چاہیے, لیکن پی ٹی آئی سے دھوکے کی امید ہے جی, وہ کس ٹائم بھی چھوڑ سکتے ہیں. وہ ایک جو بڑی جو ہرڈل تھی وہ میرے خیال میں سائیڈ لائن اس کو ختم کر دیا گیا, جو پاکستان تحریک انصاف میں ظاہر ان کے جو چیف منسٹر ہیں کے پی کے اندر, ان کا حلقہ مولانا صاحب کا ایک ہے ڈی آئی خان, تو وہاں پہ ظاہر ہے وہ سیاست ان کی کانسٹیچوئنسی ایک ہے, تو بیانات ایک دوسرے کے خلاف دیتے تھے, لیکن چونکہ کے پی کے اندر لیڈرشپ جنید اکبر صاحب کے پاس آ گئی ہے پارٹی کی, تو وہ اس میٹنگ میں موجود تھے. تو مبصرین کا یہ خیال ہے کہ یہ اندر سے جو بانی پی ڈی آئی کی بھی انڈورسمنٹ ہے, انہوں نے کوئی نکی جی ہاں کی ہوئی ہے کہ مولانا صاحب کو ساتھ لے کے آگے چلیں, شاید خاقان عباسی صاحب کو بھی آگے لے کے چلیں. لیکن جو مذاکرات کا عمل ہے وہ 3-4 ملاقاتیں ہوئیں, اس کے بعد خیال یہی تھا کہ یہ کچھ سمجھ جائیں گے, لیکن اب لگ رہا ہے کہ جیسے ختم ہو جائے وہ دیٹ پارٹ از اوور. عرفان صدیقی صاحب کیا فرما رہے سنی. دعوت دیتے ہیں پی ٹی آئی کو اس حوالے سے؟ ہم کوئی دعوت ہم نہیں دیتے, دعوتیں دینے کا موسم تمام ہو گیا ہے. جب ان کا وہ جی بھر جائے جلسوں سے, جلوسوں سے, ہنگاموں سے, 9 مئی سے 6 نومبر جیسے کاموں سے جن کی طرف وہ دوبارہ چلے گئے ہیں, اور وہ ضرورت سمجھیں گے کہ ہمیں سنجیدہ مذاکرات کرنے ہیں, تو پھر آئیں, پھر ہمارے ساتھ بیٹھیں. لیکن ہم کوئی نہ پیشکش کر رہے ہیں انہیں, نہ انہیں بلا رہے ہیں, نہ انہیں ان کی کوئی دعوت دے رہے ہیں. ناظرین, دوسرے بیرسٹر گوہر صاحب ہیں, ان سے بھی یہی سوال کیا گیا کہ ویسے تو کہا جاتا ہے کہ سیاست کے اندر جو ہے ویک از اے لانگ ٹائم, تو آپ بھی سمجھتے ہیں کہ اٹ از اوور نو, یہ جو نیگوسیشنز مذاکرات آپ نے کرنے تھے؟ یہ بتائیے گا جو حکومت کے ساتھ مذاکرات تھے اب وہ دروازہ مکمل بند ہو چکا ہے؟ دیکھیں مذاکرات انفارچونیٹلی نا اٹس اے گان سٹوری نا, میرا خیال ہے ہسٹری نا, اٹس آلموسٹ اے ہسٹری. لیکن دیکھو پالیٹکس میں کوئی پوائنٹ آف نو ریٹرن نہیں ہوا کرتا, کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا. نہیں دیکھو, ہم نے جو مطالبات رکھے تھے پہلے اعلانس کیا تھا کہ ہائی حالوں کے لیے مذاکرات نہیں ہے, فوٹو سیشن کے لیے مذاکرات نہیں ہے, ملک کے بڑے سنجیدہ معاملات تھے اور سیاسی تھے, اور ان کے حل کے لیے ہم کوشش کر رہے تھے کہ وہ حل ہو ضرور, اور سیاسی طور پہ اور سب لوگوں کے نقطہ نظر کو سنا جائے, اور اس پہ تو 2 مختصر مطالبات رکھے تھے, اس کے پیش نظر پیش رفت ہونے چاہیے تھے, جو انفارچونیٹلی نہیں ہوا. چلیے غلام حسین صاحب, مذاکرات ظاہر ہے وہ سیاست کے اندر تو کسی بھی ٹائم دوبارہ شروع ہو سکتے ہیں, لیکن جو بظاہر ہمیں جو پارلیمان کے اندر یہ بیٹھکس ہمیں ہوتی ہوئی دکھائی دی, سنائی دی, آپ کو لگ رہا ہے کہ دیٹ چیپٹر از اوور فار دا ٹائم بینگ, اور اب جو ہے ایک نیا اتحاد جو اپوزیشن کا بن رہا ہے وہ بنے گا, تو پھر وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ واپس یہ جو مذاکراتی عمل ہے اس کو بحال کرنا ہے یا پھر کسی اور طریقے سے آگے بڑھنا ہے؟ آپ کا ماشاءاللہ تجربہ اس حوالے سے کافی زیادہ ہے, آپ نے ڈفرینٹ موومنٹس دیکھی ہوئی ہیں سیاسی, تو آپ کیا کہتے ہیں؟ لیکن 2 میں نے چیزیں محسوس کی ہیں. ایک تو پی ٹی آئی کو ملا تو ابھی تک کچھ نہیں, لیکن وہ خود بہت پرجوش ہیں, ایکسائٹیڈ ہیں کہ ہم اپنے مقاصد جو ہے حاصل کرنے کے نزدیک ہیں. ایک تو مجھے اس کی ابھی تک سمجھ نہیں لگ رہی. دوسرا, ایک طرف آئی ایم ایف کے وفد کی, یعنی آئی ایم ایف کی سربراہ نے بڑی تعریفیں کی ہیں, اور حکومت جو ہے اس کو بڑے ان کے ڈنڈورچی جو ہے کہہ رہے ہیں جی بہت زبردست, ہر طرف یعنی کامیابیوں کے جھنڈے گاڑے ہیں, اور دودھ اور شہد کی نہریں جو ہیں وہ عنقریب بہہ جائیں گی. لیکن ان کے چہروں پر جو مردنی اور مایوسی ہے وہ اس کا مجھے سمجھ نہیں لگ رہی. تو یہ دونوں چیزیں, نہ ان کی آپٹیمزم اور ان کا جو ہے منہ لٹکے ہوئے ہیں, کیا مسئلہ کیا ہے اس کا مجھے ذرا خاور صاحب جواب لے کے دیں. میں بالکل جواب لے کے دیتا ہوں. آپ کو اس بات کی سمجھ آ رہی ہے کہ یہ جو کہ ایک سائڈ پہ کانفیڈنس ہے, ایک سائڈ پہ کانفیڈنس آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں ہے, سو آپ کی کیا اسسمنٹ ہے اس حوالے سے؟ مذاکرات کامیاب نہیں ہو گئے تھے, پی ڈی اے کی حکومت کے مذاکرات تو کامیاب ہو گئے, تو بڑی نوید سنائی نہیں, وہ ان کے پی ٹی آئی کے ساتھ سنائی جا رہی تھی کہ بھئی کامیاب ہو چکے ہیں مذاکرات, اٹس اونلی میٹر آف ٹائم, اب تو خالی رسمی کارروائی چل رہی ہے, معاملات ہو چکے ہیں, تو نہیں ہوا ہے, ناکام ہو گئے. آپ کے پاس خبر کیا ہے؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں, ناکام ہو گئے. آپ کے پاس خبر کیا ہے؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں نا, ناکام ہو گئے. مذاکرات ابھی اپیرنٹلی تو جو پارلیمان کے اندر مذاکرات ہوتے ہیں. خاور صاحب, آپ کو میں نے ان مذاکرات کی کبھی کامیابی نہیں, مجھے پتا ہے صاحب, وہ ان کی بات ہی نہیں کہہ رہے کہ یہ تو بات ناکام نہیں ہونے چاہیے تھے, مذاکرات کو کامیاب ہونا چاہیے تھا, سیاسی جماعتوں کا آپس میں رابطے ہونے چاہیے. لیکن ابھی ایک جو گرینڈ الائنس بنانے جا رہی ہے اپوزیشن,
اس سے مولانا کی قیادت میں آنے کے بعد حکومت کے لیے واقعی مشکلات ہو سکتی ہیں. لیکن اس وقت تک جو بات کر رہے ہیں کہ جی اگر تشویش آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی کے چہرے پہ کوئی تشویش ہے تو وہ مولانا کی وجہ سے ہو سکتی ہے کہ مولانا کی ایک سٹریٹ پاور ہے, مولانا کی ایک حیثیت ہے, مولانا کے ساتھ آنے میں دیگر جماعتوں کو فیس سیلنگ ملے گی. پی ٹی آئی کی سیاسی جو ہے وہ قبر کھودی جا رہی تھی, لیکن اس کو اگر بچنا ہے اس سے تو مولانا کی قیادت میں آنا پڑے گا. مولانا ہی ان کو بچا سکتا ہے. جو ڈوبتی کشتی ہے کیونکہ اپنے تمام کے تمام آپشنز ایگزاسٹ کر چکی ہے, مذاکرات والا, سڑکوں والا, جلسوں والا. آپ یہ دیکھ لیں کہ جی سوابی کا جلسہ بڑا کامیاب تھا. سوابی کے جلسے کے بعد پھر کیوں آپس میں اس کی انکوائری ہو رہی ہے, بیانات آ رہے ہیں, کبھی شوکت یوسف سے ہی کا آ رہا ہے, کبھی کس کا آ رہا ہے کہ جناب کس نے جنید اکبر صاحب کیوں پوچھتے ہیں کہ کون بندہ کتنے بندے لے کر آیا ہے. یعنی 10,000 کا مجمع آپ نے اکٹھا کیا ہے مر کر, آپ کی حکومت ہے صوبے کے اندر, تو بڑی کمزور وکٹ پر آ چکی ہے. اور یہاں ہی سوابی پر اگر مولانا جلسہ کریں تو یہاں پر 50,000 کا جلسہ بھی کر سکتے ہیں مولانا. یہ ہے مولانا فضل الرحمان. تو مولانا کے ساتھ آنے میں ان کی سیاسی بچت ہے اور مولانا کو لیڈر ماننا ہوگا. ناظرین, یہ جو بات ہو رہی ہے پاکستان انصاف کے درمیان جو اندرونی اختلافات ہیں, وہ اس دن ہم نے دیکھا اسی جلسے میں شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ سٹیج پہ چڑھ گئے. انہوں نے وہاں پہ جا کے لٹرلی جو پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہیں محترم جو بیرسٹر صاحب ہیں, ان کو ظاہر ہے بلیٹل کیا, ریبیوک کیا, جو بھی آپ جو انگریزی کا لفظ استعمال کریں, سلمان اکرم رایا صاحب کو. سو وہ اس معاملے کو لے کے خبریں آ رہی ہیں کہ شیر افضل مروت صاحب کا جو سفر ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ, وہ جو ہے وہ اہتمام کو پہنچ رہا ہے, اپنے وہ ختم ہونے جا رہا ہے. کیا حقائق ہیں, بات کریں گے آپ کی طرف. ویلکم بیک. ناظرین, تواتر کے ساتھ خبریں آ رہی ہیں کہ شیر افضل مروت صاحب, آپ کو یاد ہوگا ایک مشہور زمانہ انہوں نے بیان داغ دیا تھا سعودی عربیہ کے حوالے سے. پارٹی قیادت نے کافی سخت اس کے اوپر جو ہے رد عمل شو کیا تھا کہ یہ آپ نے کیا بات کر دی ہے. ایک جو ہے دوست ملک, وہ بھی برادر اسلامی ملک جو ہمیشہ پاکستان کے ساتھ تھرو تھک اینڈ تھن کھڑا ہے, ہر مشکل وقت کے اندر جو ہے ہم نے سعودیہ کی طرف دیکھا اور سعودیہ نے ہمیشہ پاکستان کی مدد کی ہے. تو یہ کون سا دوست ہے پارٹی کا یا پارٹی قیادت کا جس نے اس طرح کا بیان دے دیا ہے. اس کے بعد مختلف مواقعوں کے اوپر ہم نے دیکھا شیر افضل مروت صاحب ہمیں مختلف بیانات داغتے ہوئے کہ میں یہ کرنے جا رہا ہوں, میں یہ کروں گا. وہ آپ کو یاد ہوگا 26 نومبر والا جو یہاں پہ جلسہ تھا, ہمیں دن کو ٹیلی ویژن پہ نظر آیا لیکن رات کو پھر وہ کہاں گئے اس بات کا بھی ہمیں علم نہیں ہے. اب یہ جو ثوابی کے اندر جلسہ ہوا ہے وہاں پہ صاحب چلے گئے بن بلائے, اور نہ صرف گئے, ہم نے جو دیکھا ٹیلی ویژن کے اوپر جو سی ایم کے پی ہیں وہ ان کو ساتھ لے کے اوپر چلے گئے سٹیج کے اوپر, اور ان سے کچھ چند الفاظ بھی وہاں سے کہلوا دیے. اکرم رایا صاحب بحیثیت پاکستان جو ہے تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل, وہ جو اپنا خطاب کر رہے تھے تو انہوں نے نعرے بازی شروع کر دی. تو خبر یہ ہے کہ یہ سارے کا سارا معاملہ بانی پی ٹی آئی کے سامنے رکھا گیا. تو انہوں نے کہا ایز سون ایز پاسبل جو ہے ان کو پارٹی سے فارغ کریں, ان کی بیسک ممبرشپ ختم کریں, اور اس کے بعد ان سے ایم این اے جو آپ نے الیکشن جیتا ہے اس کا استعفیٰ بھی لیں. چاہیے صاحب آپ کے پاس اس حوالے سے خبر ہے, پچھلے دنوں آپ پشاور گئے تھے, آپ کی سی ایم کے پی سے ملاقات ہوئی تھی, تو یہ ایشو کوئی زیر بحث آیا تھا کہ شیر افضل مروت صاحب پارٹی کے دوست ہیں یا دشمن ہیں؟ نہیں, میری اس وقت یہ معاملہ اتنا وہ نہیں تھا ایجیٹیٹ ہوا, لیکن بہرحال شیر افضل مروت نے پارٹی کی خدمت بھی کی ہے, لیکن ان کو پارٹی ڈسپلن جو ہے اس کو قائم رکھنے میں ناکام رہے ہیں. اسی وجہ سے انہوں نے بہت سارے فرنٹس کھول لیے تھے, اور کے پی کے وزیر اعلیٰ کو بھی ان کو سٹیج پر لے کے جانا نہیں چاہیے تھا. اور اب بات یہ ہے کہ یہ گروپ تو بہت سارے بنائے ہوئے ہیں, اور بہت سارے لوگ جو ہیں ویسے ہی لوگوں نے ان کو پارٹی میں پلانٹ کرنے کی بھی کوشش کی ہے, لیکن پارٹی جو میں نے پہلے بھی کہا ہے, لوگ جو ہے ایک ہی لیڈر ہے اور اس کے سارے پیچھے کھڑے ہیں. کوئی بندے کئی چلے گئے ہیں کہ ان کے بغیر سمجھا جاتا کہ ناقابل, ان کے بغیر تو پارٹی ہے ہی نہیں ہے, تو وہ اب آج کل کوئی بھی نہیں ہے. تو پارٹی نئی ہوتی جا رہی ہے, لیکن لیڈر ان کا ایک ہی ہے. جی دیکھیے, پی ٹی آئی کو یونائٹ ہونے کی ضرورت تھی. ان کے سی ایم کے پی ساتھ وہ ہاتھ پکڑا ہوا ہے شیر افضل مروت کا, ان کے حصے کافی زیادہ گروپ بندی جو ہے نا وہ عروج پر ہے. لیکن واقعی پاکستان تحریک انصاف میں عمران خان کا یہ فین کلب ہے, عمران خان کی حیثیت ہے, وہ جس کے اوپر ہاتھ رکھیں گے اس کی اہمیت ہو جائے گی. لیکن مائنس شیر افضل مروت,
شیر افضل مروت نے اس وقت اپنے آپ کو ثابت کیا کہ ان کی ایک فالوئنگ ہے ود ان پی ٹی آئی، لوگ ان کو پسند کرتے ہیں. تو اگر شیر افضل مروت کو وہ نکالیں گے بڑا فرق تو نہیں پڑے گا، لیکن اب جو بہت سے کارکنان جو کہ شیر افضل مروت کی وجہ سے آتے ہیں جلسوں میں، شاید اس میں بھی کمی واقع ہو جائے گی. تو شیر افضل مروت کے بھی ڈائی ہارڈ فالوئنگ ہے. یہاں پر ایون بیویلا سینٹر میں کھڑا تھا تو میں نے دیکھا کہ شیر افضل مروت صاحب آئے تو وہاں پر بہت سے لوگ آ گئے ان کے پاس اور ان کے ساتھ سیلفیز لے رہے تھے. تو شیر افضل مروت پی ٹی آئی کے اندر جو ہے ان کی اپنی ایک فالوئنگ ہے اور لوگ ان کو پسند کرتے ہیں. یا چیئرمین پی ٹی آئی جو ہے، بانی چیئرمین جو تھے پی ٹی آئی کے، ان کی بڑی فالوئنگ ہے. یا اس کے بعد کسی کو لوگ پسند کرتے ہیں تو شیر افضل مروت کو کرتے ہیں. باقی لیفٹ رائٹ کے جو لوگ ہیں، مطلب سلمان اکرم راجہ کو لوگ پی ٹی آئی نہیں مانتے. آپ کو پہچانا کہ نہیں انہوں نے؟ جی میں ملا تھا مروت صاحب سے، میری جی بڑی پرانی گپ شپ ہے. اور مروت صاحب جو ہے وہ، میں نے ان کی دفعہ کہا، میں نے کہا آپ اس سے مل تو رہے ہیں، ویڈیو بھی بنوا رہے ہیں، تو آپ کی جو سوشل میڈیا ٹیم ہے وہ بڑے آپ پر حملہ کرے گی. کہتے ہیں میں نے کبھی پرواہ نہیں کی. اور باقی انہوں نے پھر اپنے ٹک ٹاک پر لگا دی تھی. یہ ایسے 4-5 مہینے پرانی بات ہے. آپ نے شیئر نہیں کیا؟ ہاں بس وہ میں نے اس ٹائم دیکھا تھا. تو مروت صاحب دبنگ آدمی ہے اس اعتبار سے، دلیر ہیں، ڈرتے نہیں ہیں. پی ٹی آئی میں بزدلوں کی کمی نہیں ہے، لیکن دلیر کم ہی لوگ تھے. یہ ایک آدمی دلیر تھا جس کو بھی انہوں نے نکالا. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.